بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ آیت نمبر 1 والشمس وضحاها، پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک تمام قسموں کا جوابی قسم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے مٹی میں دبا دیا وہ ناکام ہوا۔ ان قسموں اور جواب قسم کی مناسبت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ واللہ عالم، جیسا کہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ البقرہ، وہ ذات کہ زمین میں جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا، حتیٰ کہ آسمان کی چھت، زمین کا فرش، سورج اور اس کی دھوپ، اس کے بعد چاند اور اس کی چاندنی، اور دن کو آفتاب کا اجالا، پھر رات کا اس کو ڈھانپ لینا اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سورۃ ابراہیم، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو مسلسل چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور نفس انسانی کو بہترین شکل و صورت میں بنا کر اسے نیکی اور بدی کی پہچان بھی کرا دی۔ ہر آدمی ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور شعور سے محسوس کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ان عظیم الشان مخلوقات کو اور ان کے خالق کے احسانات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو کفر و شرک اور ظلم و زیادتی سے پاک کر لیتا ہے، یقیناً وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر دینے کی وجہ سے کامیاب ہے، اور جو شخص ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے نفس کو شہوت، غضب اور شرک و کفر کے کیچڑ میں دبا دیتا ہے وہ ناکام ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ آیت نمبر 2 والقمر اذا تلاها، تلا یتلو، باب ناصر ینصر، پیچھے آنا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب چاند کی روشنی پھیلتی ہے۔ والنهار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے۔ آیت نمبر 3 والنہار اذا جلاها، جلا یجلی تجلیتا، باب تفعیل، ظاہر کرنا، روشن کرنا، اور دن کی قسم جب وہ اس سورج کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جب اس میں سورج پوری روشنی اور گرمی کے ساتھ چمکتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے۔ آیت نمبر 4 واللیل اذا یغشاها، جب رات سورج کی روشنی کو مکمل طور پر چھپا کر خوب اندھیری ہو جاتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ آیت نمبر 5 والسماء وما بناها، بنا یبنی بناء، باب ضرب یضرب سے بنانا۔ واضح رہے کہ عام طور پر من علم والوں مثلا اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ ما ان کے علاوہ کے لیے آتا ہے، مگر بعض اوقات کسی خاص مقصد کی وجہ سے اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، اور ما علم والوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ ما یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ یہاں من کے بجائے ما اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ یہاں الذی کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ما کا لفظ علم والوں کے لیے متعدد مقامات پر آیا ہے، مثلا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، سورۃ النساء، 100 عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ آیت نمبر 6 والارض وما طحاها، طحا یطحو طحوا، باب ناصر ینصر، اور دحا یدحو دحوا، باب ناصر ینصر کا ایک ہی معنی ہے، بچھانا۔ اور زمین کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی۔ آیت نمبر 8 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
لہیما یلہم لہمن باب سمع یسمعو، لہیم الشیء کسی چیز کو ایک ہی بار نگل جانا، الہم اللہ یلہم الہامن باب افعال، اللہ تعالیٰ کا دل میں کوئی بات ڈال دینا، سمجھا دینا، اس کی توفیق دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اس کی نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہے۔ یہ پہچان پہلے عقل و فطرت میں رکھی گئی، پھر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی تاکہ لوگ نافرمانی سے بچیں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ دیکھیے سورۃ الدہر آیت نمبر 3 اور سورہ بلد آیت نمبر 10 میں۔ قد افلح من زکاها، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، وقد خاب من دساها، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ آیت نمبر 10، وقد خواب من دساها، دس یدس دسن باب ناصر ینصر سے مبالغے کے لیے باب تفعیل ہے، معنی ہے مٹی میں دبا دینا۔ یہ اصل میں دس ساسا تھا، دوسرے سین کو الف کر دیا، جیسے تقزز البازی، باز شکار پر ٹوٹ پڑا، اس کو تقزل بازی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام یدسہ فی التراب، سورۃ النحل، یا اسے مٹی میں دبا دے۔ كذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 11، کذبت سمود بطغواها، طغوا سرکشی، طغا یطغو باب ناصر ینصر کا مصدر ہے، جیسا کہ دعا یدعو کا مصدر دعوا ہے۔ بطور مثال تاریخ میں سے ایک قوم کا ذکر فرمایا جس نے سرکشی کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹی میں دبا دیا۔ سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے معجزہ طلب کرنے پر انہیں ایک اونٹنی دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہوگی اور ایک دن تم سب کے پینے کی باری ہوگی۔ دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 155، إذ انبعث أشقاها، جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا۔ آیت نمبر 12، اذ انبعث اشقاها، جن لوگوں کے مویشی زیادہ تھے ان پر یہ پابندی بڑی شاق گزری اور انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالنے پر اتفاق کر لیا، مگر اس کام کا بیڑا ان کے سب سے بڑے بدبخت نے اٹھایا۔ تاریخ اور شعر عرب میں اس کا نام قدار بن سالف بیان کیا گیا ہے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو۔ آیت نمبر 13، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی، فعل محذوف اتقو کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ نسبت اس اونٹنی کے شرف اور خصوصیت کی وجہ سے ہے جیسے بیت اللہ میں ہے، ورنہ سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا۔ آیت نمبر 14، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اگرچہ ایک آدمی نے کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کیا تھا، لیکن چونکہ ساری قوم اس کے ساتھ تھی بلکہ انہی کے کہنے پر اس نے یہ کام کیا تھا، اس لیے ان سب کو مجرم قرار دیا گیا اور فرمایا کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ نمبر 2، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، قاموس میں ہے دمم القوم کدمدمہم ودمدم علیہم طحنہم فاہلکہم، دمدم علیہم اس نے انہیں پیس کر ہلاک کر دیا۔ اونٹنی کو مار ڈالنے کے 3 دن بعد ان پر ایک زبردست غیبی چیخ کے ساتھ عذاب آیا اور وہ اس طرح نابود ہو گئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں، صرف صالح علیہ السلام اور اہل ایمان بچے۔ سورہ ہود آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 68 تک، سورہ اعراف آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 اور سورہ شعراء آیت نمبر 141 تا آیت نمبر 159 میں یہ واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ولا يخاف عقباها، اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ آیت نمبر 15، ولا يخاف عقباها، ہا ضمیر کا مرجع وہ دمدمتن ہے
جو فدمدم علیہم ربہم کے ضمن میں موجود ہے، یعنی دنیا کے بادشاہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ نامعلوم اس کا انجام کیا ہوگا، مقتول کا کوئی وارث بدلہ لینے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو یا ملک میں بغاوت نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں۔